السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک نیا باب شروع کریں گے۔ باب ہے باب الآذان۔ آذان کے سلسلے میں یہ باب ہے۔ آذان یہ اسم مصدر ہے، اذن یؤذن تعظینا و آذانا، اور اس کا معنی ہوتا ہے الاعلام، خبر دینا، کسی بھی چیز کی اطلاع دینا، خبر دینا۔ اور جب آدمی مؤذن اذان دیتا ہے تو گویا کہ وہ نماز کے اوقات کی خبر دے رہا ہوتا ہے۔ شرعی اعتبار سے مخصوص طریقے سے مخصوص الفاظ کے ساتھ نماز کے اوقات کی خبر دینا، یعنی نماز کا وقت ہو گیا ہے، صلاۃ کا وقت ہو گیا ہے، اس بات کی خبر دینا، تو یہ اذان ہے۔ اس کی مشروعیت پہلی ہجری میں ہوئی۔ سن پہلی ہجری میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو پہلی ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے تعلق سے وحی نازل ہوئی اور اس کی مشروعیت ہوئی، جس کی تفصیل ابھی آگے آتی ہے۔ آذان اسلام کے شعائر میں سے ہے اور اس کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور عقائد سے متعلق اس میں بڑی اہم باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد سے متعلق بہت اہم باتیں اس میں بیان کی جاتی ہیں۔ اعلان کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی کبریائی کا، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا، اور اس کے تنہا اور اکیلے معبود ہونے کا۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے، نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، فلاح اور کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی کبریائی اور اس کی توحید کی جانب بلا کر اس آذان کا اختتام کیا جاتا ہے۔ تو بڑی فضیلت اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ آذان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، قیامت کے دن آذان دینے والا مؤذن سب سے بڑی گردن والا ہوگا، لوگ دور ہی سے پہچان لیں گے اسے۔ اس فضیلت کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اسی طرح سے خلفائے راشدین نے اذان کبھی نہیں دی۔ ان کی مشغولیت کی وجہ سے کبھی انہیں موقع نہیں مل پایا کہ وہ اذان دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اذان نہیں دی، کبھی اس کا موقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میسر نہیں ہوا۔ بہرحال اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ باب الآذان میں پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرماتے ہیں مؤلف، چنانچہ کہتے ہیں وعن عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ قال طاف بی وانا نائم رجل فقال تقول اللہ اکبر اللہ اکبر، فذكر الآذان بتربیع التکبیر بغیر ترجیع والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة، قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق الحديث، أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة، وزاد احمد فی آخرہ قصة قول بلال فی آذان الفجر
الصلاۃ خیر من النوم۔ ولی ابن خزیمہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال من السنة اذا قال المؤذن في الفجر حی علی الفلاح قال الصلاۃ خیر من النوم۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ انصاری خزرجی صحابی ہیں اور ان کی کنیت ابو محمد ہے۔ عقبہ، بیعت عقبہ میں اور اسی طرح سے جنگ بدر اور اس کے بعد جو جنگیں ہوئیں اس میں شامل رہے۔ آذان انہیں خواب میں دکھائی گئی سن 1 ہجری میں، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر سے فارغ ہو چکے تھے۔ 32 ہجری میں ان کا انتقال ہوا 64 سال کی عمر میں۔ تو عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد رہے، اسی نام اور ولدیت کے ایک اور صحابی بھی ہیں، عبداللہ بن زید بن العاصم، جن کا ذکر اس سے پہلے کتاب الطہارہ میں کسی موقع پر کیا گیا تھا۔ تو یاد رہے دادا کے نام میں دونوں میں فرق ہے۔ آذان جن صحابی سے مروی ہے وہ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ ہے آئیواس میں، اور وہ دوسرے جو ہیں ان کے دادا کا نام العاصم ہے، ان کے دادا کا نام عاصم ہے۔ تو یہ یاد رہے۔ تو یہاں حدیث کے راوی عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں طاف بی وانا نائم، چکر لگایا میرا، وانا نائم، اس حال میں کہ میں سویا ہوا تھا، یعنی میں سویا ہوا تھا، اسی درمیان میں چکر لگایا رجل، ایک آدمی نے، یعنی ایک آدمی میرے پاس سے گزرا اور میں نیند میں سویا ہوا تھا۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مسجد نبوی کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اذان کے لیے، نماز کے اوقات کے لیے کس ذریعے سے لوگوں کو خبر دی جائے، اس کی اطلاع لوگوں کے کس طرح سے دی جائے، اس بات کو لے کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ اس کے لیے کوئی ایسی علامت بنا لی جائے جس سے لوگ نماز کے وقت سے واقف ہو جائیں اور جماعت میں حاضر ہو جائیں۔ تو مختلف لوگوں نے مختلف علامتیں ذکر کی اس تعلق سے۔ کسی نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، اور کسی نے بوق کے بارے میں کہا کہ بوق بجایا جائے، اور کسی صحابی نے یہ کہا کہ آگ کو روشن کیا جائے۔ لیکن یہ تمام رائیں یہ کہہ کر رد کر دی گئیں کہ ناقوس یہ نصارہ کی علامت ہے، اور بوق یہ یہود کی علامت ہے، اور آگ یہ مجوس کی علامت ہے۔ تو یہ جو ہے کہہ کر ان تمام رائوں کو خارج کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ ہماری کوئی اپنی الگ پہچان ہونا چاہیے، یعنی یہ جو دوسرے مذاہب یا دوسرے لوگوں میں جو چیزیں رائج ہیں اس سے ہٹ کر کوئی اور چیز ہماری نماز کے وقت کی اطلاع کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رائے یہ رکھی کہ نماز کے جو اوقات ہیں اس وقت کوئی بلند آواز والا آدمی اطلاع دے اور کہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر رائج کر دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کہا کریں الصلاۃ جامعہ، یعنی نماز جمع ہونے والی، یعنی نماز کا وقت ہو گیا ہے، لوگ اکٹھا ہو جائیں۔ تو اس طرح کی جو ہے وقتی طور پر
طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج کیا۔ لیکن یہ ایک لوگوں کے ذہن میں اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی یہ بات تھی، کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے، اور اسی درمیان میں یہی سب مشورے ہو رہے ہیں۔ اسی درمیان میں حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب دیکھا، اور یہ خواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا، جیسا کہ روایات میں اس بات کی بھی وضاحت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھی آ گئی، اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی آئی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خواب دیکھا تھا، مؤلف رحمہ اللہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا، یعنی عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نے، کہ میرا ایک چکر لگایا، اس وقت جب میں سو رہا تھا ایک آدمی نے فقالا، اور اس نے کہا، یہاں اختصار ہے، تو اس نے آدمی جو دیکھا تھا انہوں نے خواب میں، تو وہ آدمی ناقوس لیے ہوئے تھا، فقالا یہ ناقوس ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ تو ناقوس جو ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے کہا کہ بھئی یہ ناقوس بیچ رہے ہو کیا تم؟ اے اللہ کے بندے، کیا یہ ناقوس تم بیچ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ تم اس کا کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ذریعے سے آذان نماز کی اطلاع دیں گے، ہم اس کے ذریعے سے، ناقوس کے ذریعے سے ہم نماز کے لیے لوگوں کو بلائیں گے۔ اس پر اس آدمی نے کہا جو خواب میں نظر آ رہا تھا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر کوئی اور چیز نہ بتلا دوں؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، بتلائیے۔ اور پھر انہوں نے آذان اور اقامت کے کلمات سکھائے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیسے سکھائے؟ تقولو، تم کہو گے، فقالا، حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے کہا، تقول، تم کہو گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ رب العالمین ہر چیز سے بڑا ہے، اس میں تفضیل ہے اکبر، اور اس میں تفضیل میں مقابلہ ہوتا ہے جیسا کہ معلوم ہے۔ تو یہاں مطلب ہے اللہ اکبر من کل شیء، یعنی اللہ رب العالمین ہر چیز سے بڑا ہے، گویا کہ اس کی کبریائی کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ آئی بات میں فذکر الاذان، تو اس نے پوری آذان کا ذکر کیا، بے تربیع تکبیری، اور تکبیر 4 دفعہ، تکبیر کی جو کلمات ہیں ان کو 4 مرتبہ ذکر کیا، یعنی پوری آذان ذکر کی، لیکن آذان کے جو کلمات تھے وہ 4 مرتبہ ذکر کیے۔ فذکر الاذان بتربیع تکبیر بغیر ترجیع، اور بغیر ترجیع کے، یعنی آذان جو ہے 4 تکبیر جو ہے یہ 4 مرتبہ ذکر کی، لیکن ترجیع اس میں نہیں تھی۔ اور ترجیع کسے کہتے ہیں؟ ترجیع کا مطلب یہ ہے کہ شہادتین، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح سے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ جو شہادتین کے کلمات ہیں ان کو پہلے ہلکی آواز سے 2 مرتبہ کہا جائے، اور پھر 2 مرتبہ انہیں بلند آواز سے دہرایا جائے، بلند آواز سے انہیں دوبارہ کہا جائے، تو اسے کہتے ہیں ترجیع، اسے کہتے ہیں ترجیع۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائی تھی، تو اس میں ترجیع کا بھی ذکر ہے جیسا کہ آگے حدیث میں آتا ہے، لیکن یہاں عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں
اس آدمی نے جو انہیں آذان سکھائی تو وہ بغیر ترجیح کے اور اللہ اکبر یہ 4 دفعہ، والاقامت فرادا، اور اسی طرح سے اس نے اقامت کا بھی ذکر کیا اکیلے اکیلے، فرادا مطلب اکیلے اکیلے، اور اقامہ کا جو لغوی معنی ہوتا ہے اقام یقیم اقامتاً، کھڑا کرنا، اور جب مؤذن اقامت کہتا ہے تو گویا کہ وہ لوگوں کو کھڑا کر رہا ہوتا ہے نماز کے لیے، جماعت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور شرعی اعتبار سے یا اصطلاحی اعتبار سے اقامہ کا جو معنی ہے مخصوص الفاظ کے ذریعے سے جماعت کے لیے کھڑے ہونے کی اطلاع دینا، جماعت یعنی نماز کی جماعت کے لیے کھڑے ہونے کی اطلاع دینا، تو یہ ہے اقامت۔ تو اس آدمی نے اقامت کا ذکر کیا لیکن ایک ایک، یعنی ایک ایک دفعہ اسے ذکر کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو ایک ایک دفعہ کلمات کو، الا قد قامت الصلاۃ، سوائے قد قامت الصلاۃ کے، کیونکہ یہ 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ قال، راوی کہتے ہیں یعنی عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، فلما اصبحت اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس جب میں نے صبح کی تو میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، اور میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آنے کے بعد اس پورے خواب کا ذکر کیا کہ ایسے ایسے خواب میں مجھے نظر آیا اور یہ چیزیں ہمارے درمیان میں ہوئیں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا لرؤیا حق، یہ سچا خواب ہے، آئی بات میں، یہ جو ہے حق خواب ہے، الحدیث، اور پھر انہوں نے پوری حدیث ذکر کی، یعنی جو ہے راوی نے پھر پوری حدیث ذکر کی، مؤلف نے یہاں اختصار کیا ہے۔ کہتے ہیں اخرجہ احمد و ابو داؤد، اس کو امام احمد نے اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے، وصححہ الترمذی و ابن خزیمہ، اور امام ترمذی اور ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے، آئی بات میں۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو جو اذان کے کلمات سکھائے گئے وہ اس طرح سے تھے کہ شروع میں 4 مرتبہ تکبیر، اور پھر جو بھی اذان کے کلمات ہیں وہ ذکر کیے، لیکن ترجیح اس میں نہیں تھی، اس میں ترجیح نہیں تھی، بغیر ترجیح کے یہ کلمات اس صحابی کو اس آدمی نے سکھائے، آئی بات میں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَأَزَادَ أَحْمَدُ فِي آخِرِهِ قِصَّةَ قَوْلِ بِلَالٍ فِي آذَانِ الْفَجْرِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ، اور امام احمد نے اس کے آخر میں زیادہ کیے ہیں الفاظ، اس کے آخر میں امام احمد نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں، مطلب اس میں بلال کے قول کا قصہ ذکر کیا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا جو قصہ ہے اس کے آخر میں ذکر کیا ہے امام احمد نے۔ یہ عبارت بظاہر اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ امام احمد کی جو روایت ہے وہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کی روایت ہی میں اضافہ ہے، یعنی اس عبارت سے بظاہر یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کی روایت جو ہے نا اسی میں اضافہ ہے، اور اسی میں یہ بات ذکر کی گئی ہے، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ وہ قصہ کیا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، نیند غالب آ گئی، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر حی علی الفلاح کے بعد یہ کلمات زور سے کہے، الصلاۃ خیر من النوم، ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رہے جس میں یہ قصہ، جس روایت میں یہ قصہ مذکور ہے
وہ روایت متکلم فی ہے، یعنی اس میں کلام ہے۔ البتہ جہاں تک اس میں یہ کہتے ہیں فی آذان الفجر، آذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم یعنی نماز بہتر ہے نیند سے۔ خیر، خیر یہ اس میں تفضیل ہے، اصل میں یہ اخیر تھا، اور کثرت استعمال کی وجہ سے حمزہ شروع سے جو ہے حذف کر دیا گیا ہے، اور عین کلمہ کی حرکت فا کلمہ پر لے آئے ہیں تو خیر ہو گیا ہے۔ اخیر تھا، حمزہ شروع سے حذف ہو گیا، تو چونکہ پہلا حرف ساکن ہو رہا ہے اس لیے عین کلمہ کی حرکت کو فا کلمہ پر لے آئے اور خیر ہو گیا۔ تو یہ کثرت استعمال کی وجہ سے خیر، اور اسی طرح سے شر بھی اس میں تفضیل ہے جو اس کے خیر کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ ابو داؤد امام احمد کی روایت میں بلال کے قول کا جو قصہ ہے وہ آخر میں مذکور ہے، فی آذان الفجر، آذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز یہ نیند سے بہتر ہے۔ اب یہاں جو ہے علماء کے درمیان میں یہ اختلاف ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم یہ کس وقت کہا جائے گا۔ ایک اذان وہ ہوتی ہے جو تہجد کے وقت لوگوں کو یہ اطلاع دینے کے لیے تاکہ جو بیدار نہیں ہیں، جو سو رہے ہیں، وہ بیدار ہو جائیں، اور جنہیں تہجد وغیرہ کی نماز ادا کرنا ہے وہ تہجد کی نماز پڑھ لیں، یا اسی طرح سے جنہیں سحری وغیرہ کرنا ہے وہ اپنی سحری کر لیں، اور روزے رکھنے والے روزے کی نیت وغیرہ کر لیں، تو وہ ایک اذان ہوتی ہے۔ تو اس اذان میں یہ الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے گا، یا فجر کے لیے جو اذان کہی جاتی ہے اس اذان میں یہ بات کہی جائے گی؟ اس میں علماء کے درمیان میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ علماء کا یہ کہتا ہے کہ یہ الصلاۃ خیر من النوم پہلی اذان میں کہی جائے گی جو در حقیقت تہجد کے وقت میں اذان کہی جاتی ہے۔ آئی بات میں؟ اور اس کے لیے امام نسائی کی ایک روایت سے استدلال کیا جاتا ہے، کیونکہ نسائی کی جو روایت ہے اس میں اذان اول کا ذکر ہے، یعنی اذان اول میں یہ بات مذکور ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کہے گا مؤذن، یا کہتے تھے۔ آئی بات میں؟ تو یہ اصل میں معاملہ ہے، جبکہ علماء کا ایک دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اذان فجر میں یہ بات کہی جائے گی، یعنی الصلاۃ خیر من النوم یہ اذان فجر میں کہی جائے گی، اور جو اول کا معاملہ ہے تو اس سے مراد اذان اور اقامت میں جو اول ہے یعنی اذان، اس میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے گا۔ دلائل کے اعتبار سے یہی بات زیادہ درست لگتی ہے کہ یہ الصلاۃ خیر من النوم جسے تثویب کہا جاتا ہے یہ اذان فجر میں ہی کہا جائے گا۔ آئی بات سمجھے؟ یہ اذان فجر میں ہی کہا جائے گا، کیونکہ فجر کے الفاظ موجود ہیں فی آذان الفجر، اور فجر سے مراد عموماً جب بولا جائے گا تو صبح وہی فجر جو فجر کی وقت ہوتا ہے وہی عموماً مراد ہوتا ہے۔ تو یہ اختلاف اگرچہ ہے علماء کے درمیان میں، لیکن صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے دلائل کے اعتبار سے فجر کی اذان میں ہی یہ الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے گا۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی انہوں نے، اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا آیا ہے خواب مجھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا اور کہا کہ یہ سچا خواب ہے۔ اور پھر اسی روایت میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا یہ کلمات دہرانے کا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جب آذان کے کلمات کہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور
انہوں نے بھی ذکر کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی خواب دیکھا ہے اور خواب میں یہ کلمات میں نے بھی سنے، اور انہوں نے بھی اپنا خواب کا ذکر کیا، اپنے خواب کا ذکر کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بعض روایات میں اس بات کی وضاحت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے اپنے اس خواب کا ذکر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقہ کا الوحی، یعنی وحی تم سے سبقت کر گئی۔ تو یہ بات اس سے معلوم ہو رہی ہے کہ یعنی جو اذان کی جو مشروعیت ہوئی، یہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب یا عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کی وجہ سے رہی ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس تعلق سے باقاعدہ وحی آئی، اور اسی وحی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب سچا ہے، کیونکہ انبیاء کے علاوہ جن لوگوں کے بھی خواب ہوتے ہیں تو وہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ سچے ہوں، اور خواب کی وجہ سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا ہے۔ ہاں البتہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، انبیاء کو خواب جھوٹے نہیں آتے ہیں، کیونکہ وہ نبوت کا ایک حصہ ہوتا ہے ایک طرح سے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ کہنا یہ صحیح نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ آذان یا اقامت کی مشروعیت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کی وجہ سے ہوئی ہے، بلکہ اس سے پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب کی وحی اذان کی وحی آئی، یا حضرت عمر یا عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کو جو خواب دکھایا گیا، اس کے اندر ابتدا میں جو تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر، تو وہ 4 مرتبہ کلمات اس میں کہے گئے، جبکہ ترجیح کا ذکر اس میں مذکور نہیں ہے۔ اور ترجیح کا مطلب یہ ہے یعنی شہادتین کو پہلے 2 مرتبہ آہستہ کہا جائے اور پھر ان کلمات کو دوبارہ سے تیز آواز سے زوردار آواز میں دہرایا جائے۔ تو ترجیح کا مطلب واپس پلٹنا ہوتا ہے نا، تو اسی طرح سے یعنی 1 مرتبہ کہنے کے بعد دوبارہ سے یہ آدمی یعنی مؤذن اس کو دہراتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں ذکر آیا، بلال ابن رباح التیمی، یعنی بلال بن رباح ہے، ان کے والد کا نام رباح ہے اور یہ تیمی ہیں۔ تیمی اس لیے کہ یہ ان کے آزاد کردہ غلام تھے، تو اس وجہ سے تیمی کہلائے۔ قدیم الاسلام صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے راستے میں انہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، بدر اور اسی طرح سے تمام غزوات میں شریک رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے آذان کہی، یعنی آپ کے مؤذن تھے یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آپ کی وفات ہو گئی تو انہوں نے کسی کے لیے اذان نہیں کی سوائے 1 مرتبہ جب یہ دمشق سے واپس آئے تھے تو 1 مرتبہ انہوں نے اذان کہی۔ دمشق میں جا کے رہنے لگے تھے، پھر مدینہ آئے اور وہاں 1 مرتبہ اذان انہوں نے کہی تھی۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ مدینہ آئے اور اذان کہی انہوں نے تو وہ اذان کو مکمل نہیں کر سکے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد انہیں ایک طرح سے آ گئی، تو رونے کی وجہ سے وہ اذان کو مکمل نہیں کر سکے۔ یہ بات کہی جاتی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ شام میں ان کا انتقال ہوا سن 17 ہجری میں، یا
ایک قول کے مطابق 18 یا 20 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت 60 سے زائد ان کی 60 سال سے زائد ان کی عمر تھی، اولاد وغیرہ میں سے کوئی ان کا نہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔